یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی، وہ رب، خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تمہیں شرک سے بچنا چاہیے۔ ما قبل میں نفاق کی بھی مذمت ہوئی اور کفر کی بھی۔ طلبہ نقطہ یاد رکھو، تتقون عن الشرک والکفر، اے عن النفاق والکفر، زیادہ بہتر ہے۔ خطاب عام کہتے ہیں یا ایھا الناس کو۔ مشہور ہے کہ جو یا ایھا الناس سے شروع ہے وہ مکہ میں نازل ہے، اور جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہے وہ مدینہ میں، لیکن یہ قاعدہ اکثریہ ہے، کلیہ نہیں ہے۔ یہ سورت مدنی ہے اور خطاب یہی سے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یا ایھا الناس میں جنات بھی شامل ہے، یا معشر الجن والانس، وما خلقت الجن والانس، اور الناس میں عورتیں بھی شامل ہے، تبعا للرجال۔ کل خلائق کو خطاب ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اعبدوا وحدوا، یہ تفسیر صحابہ سے منقول ہے کہ قرآن کریم میں عبادت بمعنی وحدانیت کے ہے، کیونکہ عبادت معتبر نہیں ہے جب تک عبادت کرنے والا موحد نہ ہو۔ پتہ چلا کہ مبتدئین کی نمازیں، زکوٰۃ، روزے، حج، سب کے سب کار شیطان ہے، عاملۃ ناصبہ۔ پشتو میں کہتے مہنگا کا خاوری کنا خاوری بیاستا پخونا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے۔ امام الاسر مولانا انور شاہ نے امام غزالی کی ایک عبارت نقل کی فیض الباری میں کہ بدعتی جب مرنے لگتا ہے تو اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے جو دین سمجھ کے کیا، جس پہ جھگڑے کیے، 11ویں، کونڈا، تیجا، چیلم، برسی، اورس، یہ کام سارے کے سارے بدعت ہے۔ وہ لڑ جھگڑ رہا تھا دنیا میں ان کاموں کے لیے، ان کاموں کو چھوڑ دے تو وہ حق ہی قبول کر لے، اور یہ ظلمت ہے۔ مرتے وقت دیکھ رہا تھا تو نہ 11ویں کا کوئی اثر ہے، نہ تیجے کا، نہ چیلم کا، نہ میلادوں کا، نہ محفلوں کا، یہ سارے بدعت ہیں۔ فَيَرَى الْإِسْلَامَ كُلَّهُ كَذَلِكَ، جب بدعت کوئی نظر ہی نہیں آئی، اندھیرا ہے، تو اس نے سمجھا کہ شاید اسلام جھوٹا تھا، معاذ اللہ، تو یموت کافرا، اس لیے بدعتی آخر کار کافر دنیا سے گزرتا ہے۔ نبّ علیہ انور فی الفیض بإحالۃ الغزالی۔ عبدالعظیم کو چاہیے غزالی کی کتب چھان مارے، حضرت کی عبارت نکالے باہر۔ اللہ، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم وحدوا ربکم، یہ سورت کا دعویٰ ہے، اور یہ مضمون 4 جگہ ہے۔ الہکم الہ واحد، تیسری جگہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، چوتھی جگہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، وحدانیت تسلیم کر لو اپنے رب کی۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تو رب کا تعارف تو ہو چکا ہے نا، تو اس لیے فرمائے اعبدوا ربکم۔ فاتحہ میں فرمائے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں بھی مفعول کو مقدم کیا تخصیص کے لیے۔ ایاک نعبد، خاص آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو یہاں صاف کا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ علماء لکھتے ہیں عبادت 3 چیزوں سے بنتی ہے، کم، کیف، عین، پہلے بتایا ہے۔ 3 چیزیں اور سن لو، خوف، رجا، محبت۔ عبادت تب عبادت ہوگی کہ معبود کے بارے میں 3 عقیدے ہو، ایک تو ڈر ہو، خوف ہو، ایک امید بھی ہو کہ احسان فرمائے، اور ایک طلب بھی ہو، محبت بھی پائے جائے۔ اب بادشاہ کی بھی اطاعت ہوتی ہے لیکن وہ عبادت نہیں ہے، خوف تو ہے، محبت کوئی نہیں۔
اولاد سے محبت ہے، خوف کوئی نہیں. ماں باپ سے امید اور محبت تو ہے، خوف کوئی نہیں. تو تین چیزیں نظریات جب جمع ہوتے ہیں، رجا امید، خوف ڈر، حب محبت، اس سے عبادت تیار ہو جاتی ہے. اور عبادت تب معتبر ہوتی ہے جب بنیاد کے اندر عابد میں، عبادت کرنے والے میں اللہ کی توحید موجود ہو. اس لیے یا ایھا الناس اعبدوا، ترجمہ کرو اے لوگو توحید مان لو اپنے رب کی. اعبدوا ربکم. مجھے پہلی مرتبہ علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ سے جب ناراضگی ہوئی اس جگہ سے ہو گئی کہ اس نے لمبی چوڑی تفسیر کی، جن چیزوں کی ضرورت نہیں تھی وہ کر لی، لیکن جس کی ضرورت تھی صحابہ اور تابعین کی تفسیر. اعبدوا کی تفسیر جب موحد کرے واحدو تو سمجھو کہ مفسر رسائیں، اور جب نہ کرے اس سے تو سمجھو کہ مفسر صاحب النسیان ہے، بھول گیا. وہ انسان بھول جاتا ہے. وما کان ربک نسیا. قرآن مجید کی جو آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے پیدا نہیں کیا ہے جن اور انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اس آیت کی تفسیر بخاری کتاب التفسیر میں ابن عباس سے ہیں لیعبدون اے لیوحدون. لیوحدون، میں نے جن اور انس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنی توحید ماننے کے لیے. اللہ اکبر. تو پتہ چلا کہ موحد کی توحید تب معتبر ہوگی کہ وہ دین کے مطابق عبادت کر لے، اور عابد کی عبادت تب معتبر ہوگی جب اس میں توحید کا عقیدہ موجود ہو. لازم ملزوم ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. پہلے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، وہ رب تو کائنات کے پالنہار ہیں، سب کے پالنے والے. الذی خلقکم، وہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا. کیونکہ سورہ فاتحہ سے اللہ کی خالقیت کا مسئلہ چل رہا ہے. والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے. ماں بعد والوں کو ذکر نہیں کیا کیونکہ اعتماد ماں قبل والوں پہ کیا جاتا ہے، پوجا ان کا کیا جاتا ہے. لعلکم تتقون، تمہیں تقوی دار بننا چاہیے. ھدی للمتقین، یہ کتاب تو ہے یہ متقیوں کے لیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور ایک اللہ سے مدد مانگنے والے پرہیزگار. الذی، وہ رب جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنائی تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان کی طرف سے پانی. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پس اگایا اس کے ذریعے پھلوں میں سے روزی تمہارے لیے. یہ قدرت کی دلیلیں ہیں، اس کو دلائل توحید، دلائل ربوبیت. الذی جعل، الذی انزل، الذی اخرجا. وہ اللہ جس نے زمین کو فرش کی طرح بچھایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت کی طرح اٹھایا. وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان کی طرف سے پانی. بارش آسمان سے نہیں، کل ما اذلک وعلاک فهو سما. ایک پیغمبر ایسے تھے جن کے زمانے تک بغیر بادل آئے بارش ہو جاتی تھی. قوم نے شکایت کی، خدایا ہم تو کام میں لگے رہتے اور شر 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 پانی اور سیلاب، حیدرآباد ڈوب گیا، حیدرآباد ڈوب گیا. وزیر اعلیٰ شور کر رہا ہے. اللہ
چنانچہ اس پیغمبر نے اللہ سے دعا کی، حق تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا اب میں علامات لاؤں گا، چنانچہ والسحاب المسخر بین السماء والارض، بادلوں کا انتظام ہو گیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو توحید مان لو اپنے رب کی، یعنی وحدہ لا شریک مان لو اپنے پالنے والے کو، الذی وہ رب خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تمہیں چاہیے کہ نفاق اور کفر سے بچو، الذی جعل لکم الارض فراشا وہ اللہ جس نے بچائی تمہارے لیے زمین بچونا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت، آسمان اوپر ہے زمین نیچے، زمین کو اس قابل بنایا کہ لوگ اس پہ چل سکے۔ عبد الغفار خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے زماں جون، کتاب کا نام ہے زماں جون میری زندگی، اس میں لکھا ہے کہ شیخ الہند کا حکم ملا کہ پہاڑوں میں چلے جاؤ، میں ہموار زمین کا رہنے والا تھا، مجھے پہاڑوں میں بڑی تکلیف تھی، آگے کام کی بات لکھی، اسی طرح پہاڑوں کے لوگ ہموار زمین پر نہیں چل سکتے ہیں۔ چترال اور گلگت کے طلباء نے بتایا کہ ہم جب اپنے علاقے سے آتے کچھ مدت تک ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، پہاڑوں میں رہنے والے ہموار زمین پہ نہیں چل سکتے، دقت محسوس کرتے ہیں۔ اللہ وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اتارا آسمان کی طرف سے پانی، پس اگایا اس کے ذریعے پھلوں میں سے روزی تمہارے لیے، سبحان اللہ۔ گندم، باجرہ، مکئی، جوار یہ تو ہے ہی اناج، کبھی کبھی تعمیماً اس پر بھی ثمرات کا اطلاق ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر 1000 نعمتیں موجود ہو اور روٹی نہ ہو تو دسترخوان ادھورا ہے۔ کزر قسم نعمتونه په دنیا دی، خو ډوډۍ ونه نعمت په دنیا نشتا، خوشحال خان خٹک اپنے دیوان میں لکھتا ہے اگر 1000 قسم کی نعمتیں ہو اور روٹی نہ ہو تو کوئی نعمت اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ کزر قسم نعمتونه په دنیا دی، خو ډوډۍ ونه نعمت په دنیا نشتا۔ اس لیے ثمرات کا اطلاق جائز ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں گندم اناج ہے لیکن بنگال میں ثمرات ہے، کیونکہ ان کا رزق باقاعدہ چاول ہے، مچھلی ہے۔ پختونوں کے ہاں چاول معیوب سمجھا جاتا ہے، بہت کم 2 چیزوں سے پختون بچتے ہیں، انڈا اور چاول، ان کے ہاں مشہور ہے کہ اس سے اموات ہوتی ہے۔ اسی طرح کھیرا، بادرنگ، اس سے ہی بہت بچتے ڈرتے ہیں۔ ہندوستانیوں کے ہاں اس کا رواج بہت زیادہ ہے، استعمال کثرت سے ہے۔ تو بعض اناج بعض قوموں کے ہاں کثرت سے ہے اور بعضوں کے ہاں قلت سے ہے، جہاں اقل قلیل ہے ان کے لیے فواکہ اور ثمرات ہیں۔ اس میں ایک اور اشارہ ہے کہ پھل رزق کا قائم مقام ہے، ایک سیب صبح کھائے ایک رات کو کھائے کیسا ختم، درمیان میں جب ضرورت ہو پانی پیتے رہے۔ من الثمرات رزقا لکم، ایک خربوزہ آپ نے کھا لیا، اگلے دن ایک اور کھا لے، اگلے دن اور کھا لے، بادی ختم ہو جائے گی۔ خربوزے کی کثرت سے بادی ختم ہوتی ہے، اور خربوزے کے ملاپ سے کسی اور چیز کے ملانے سے بادی بڑھتی ہے۔ اور یہ کہ ثمرات تو شے اعلی شے، ثمرات کے معنی اعلی، بہترین، کیا کیا عمدہ چیزیں، اور طب کے اندر بہتر رزق اس کو کہتے ہیں جو قوام کا ذریعہ بنے، قوام کا یعنی جو حیاتیت اس میں موجود ہو، زندگی کا پہلو پایا جاتا ہو۔ شوگر والے کے لیے میٹھا یہ قوام نہیں ہے، بلڈ پریشر والوں کے لیے چکنا اور تیز مسالے یہ قوام نہیں ہے، یہ تو زہر ہے۔ اور طب کی کتابوں میں فقہاء نے لکھا ہے کہ معلوم المضرت چیز کا استعمال ناجائز ہے، جس چیز کا نقصان معلوم ہے اس کو استعمال کرنا منع ہے۔
اس لیے شوگر والے تھوڑے اور زیادہ میٹھے سے بچے، بلڈ پریشر والے تمام ان چیزوں سے بچے جس سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہو۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پس نکالا اس پانی کے ذریعے پھلوں میں سے روزی تمہارے لیے۔ آہا، رزق اور روزی یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو تم کائے کو بتوں کا پوجا کرتے ہو؟ یہ بت نہیں تھے، یہ بزرگان دین تھے، ان کی یادگاریں تھی۔ تم کائے کو درگاہوں سے مانگتے ہو، ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کی یہاں چادریں چڑھاتے ہو، ان کی نیاز اور منتیں مانتے ہو؟ ان میں سے کون سی چیز میں کوئی اور شریک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، کوئی اور پیدا کرنے والا ہے؟ تمہارے باپ دادے کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، زمین کو زمین بنانے والا اللہ ہے، آسمان کو چھت کی طرح اوپر کرنے والا اللہ ہے، آسمان کی طرف سے بارشیں برسانے والا اور زمین سے قسم قسم کے اناج پھل پھول نکالنے والا صرف اللہ ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، پس نہیں بناؤ اللہ کے لیے اور شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ ان چیزوں میں کوئی شریک نہیں۔ انداد جیسے ازداد، ند ان کی جمع ہے انداد، اور ضد ان کی جمع ہے ازداد۔ اپنے خدا کے، جنہوں نے خدا کو پوجا ہے اور مانا ہے، وہ انداد ہے، اور جو خدا کے مقابلے میں جیسے ابلیس، فرعون، حامان، قارون، یہ ازداد ہے۔ ضیاء القاسمی مرحوم کے خطبے میں ہوتا تھا فلا ند لہ ولا ضد لہ، نہ اپنا شریک ہے اور نہ پرایا شریک ہے۔ پس مت بناؤ اللہ کے لیے اللہ کے اپنے بھی شریک، کیونکہ عزیر علیہ السلام کو یہود بیٹا کہنے لگے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ بیٹا کہنے لگے تھے، اور حضرت محمد کو نور من نور اللہ ہمارے زمانے کے بدعتی کہنے لگے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہیں ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ اور شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ ایسا کرنا شرک اور کفر ہے۔ قرآن کریم جب شروع ہوا تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ شک دو قسم کا ہوتا ہے، یا متکلم کو اس کا اعلان فرمایا الف لام میم سجدہ میں لا ریب فیہ من رب العالمین، اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی شک نہیں۔ کبھی شک مخاطب کو ہوتا ہے، ان کو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم ہو قرآن کے بارے میں شک میں، مما اس وحی کے بارے میں نزلنا جسے ہم نے اتارا علی عبدنا اپنے بندے پر، بندے پر، علی نورنا نہیں فرمایا، علی عالم غیبنا وحاضرنا وناظرنا نہیں فرمایا، علی عبدنا۔ یہ نقطہ یاد رکھو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب منفرد اور امتیازی مقام کا بیان ہو تو عبد آئے گا، عبد۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اسرا بعبدہ، دیکھو راتوں رات لے گیا اپنے خاص بندے کو، عبد خاص کو۔ دوسری جگہ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، خاص وقت ہے جس میں اللہ کے پیغمبر اللہ کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى،
آپ نے دیکھا اس کو جو منع کرتا ہے میرے بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر ہو تم شک میں مما اس وحی سے نزلنا جو ہم نے اتارا علی عبدنا اپنے بندے پر فاتوا بسورۃ من مثلہ پس لے آؤ ایک چھوٹی سی سورت اس جیسی. علی عبدنا ایک شاعر کہتا ہے کہ مجھے بس اپنے محبوبہ کا غلام کہہ کے پکارو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. لا تدعونا الا بعبدها فانه من اشرف اسمائی. مجھے نہ پکارو مگر محبوبے کا غلام کہہ کے پکارو. لا تدعونا الا بعبدها فانه من اشرف اسمائی. اشهد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. تمام سماوات میں ملائک نے یہ شہادت دی. اور اگر ہو تم شک میں اس قرآن کے بارے میں جسے اتارا ہم نے اپنے خاص بندے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ پس لے آؤ ایک چھوٹی سی سورت اس جیسی. یہ چیلنج کہیں حصوں پر مشتمل ہے قرآن کریم کے اندر. اور کبھی ان سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ تم پورے قرآن کی مثال اور شبیہ لے کر کے آؤ ایسی ایک کتاب لے کر کے آؤ. تو وہ ایسی کتاب کہاں لا سکتے تھے. اس سے ان کی بے بسی واضح کر دی گئی. تو ان سے کہا گیا کہ 10 آیتیں لے کر کے آؤ. وہ بھی نہیں کر سکے. تو آخر میں ان کو کہا گیا کہ چلو 1 آیت لے کر کے آؤ. وہ بھی نہیں کر سکے. تو پھر فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ آپ فرمائیے اگر جن اور انس اکٹھے ہو جائے عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. چیلنج کے کئی حصے ہیں صرف ایک نہیں ہے. سورہ قصص 20واں پارہ آیت نمبر 49. سورہ قصص 20واں پارہ آیت نمبر 49. سورت نمبر 28 قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ آپ فرمائے لے آؤ ایک کتاب اللہ کے ہاں سے وَأَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ جو زیادہ اچھی ہو دونوں میں اس کو مان لوں گا. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. سورہ قصص آیت نمبر 49 فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ بس اگر یہ جواب تک نہ دے سکے آپ کو فَعْلَمْ جان لو انما يتبعون اهواءهم بے شک یہ بہک چکے ہیں اپنی خواہشات مان کر. ہرگز نہیں کر سکتے. سورۃ یونس میں اور سورۃ ہود میں فاتوا بعشر سور مثلہ چلو 10 سورتیں لے آؤ وہ بھی نہ لا سکے. تو پھر فرمایا فاتوا بسورۃ من مثلہ چلو ایک چھوٹی سی سورت لے آؤ. وہ بھی نہیں لا سکے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ پکارو اپنے معبودوں کو اللہ کے سوا. شہداء وہ اپنے معبودوں کو حاضر ناظر سمجھتے تھے نا جیسے بدعتی درگاہ والوں کو حاضر ناظر جانتے ہیں. ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. تھوڑا سا سوچ لو ذرا کس قوم کو کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی سورت لے آؤ. عرب قوم کو, قریش کو, عدنانیوں کو, ہاشمیوں کو, تمیمیوں کو, قبائل عرب جو فصحاء و بلغاء زمانہ تھے وہ اپنے آپ کو کسی سے کچھ کم نہیں سمجھتے. 7 سال کی عمر کی بچی 100 ابیات پر مشتمل قصیدہ ایک دفعہ سن کر کے یاد کر دی تھی اور سناتے وقت ایک غلطی اس میں نہیں کر دی. ایسی ذہین قوم تھی.
اور انہوں نے 13 سال تک آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جو ایذائیں پہنچائی، جو تکالیف پہنچائے، تاریخ کا ایک باب ہے۔ آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر بعض ساتھیوں کے مجبور کر لیا، اور کتنی جنگیں آپ کے ساتھ لڑی۔ ان کے لیے کتنی آسان سی بات تھی کہ ایک سورت کوثر یا سورت والعصر یا سورہ اخلاص کے برابر چھوٹی سی سورت عربی میں بنا کے لے آتے اور یہ جنگ جیت لیتے، لیکن اللہ فرماتے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن، بالکل نہیں ہوگا، کوئی نہیں کر سکتا۔ اور سمجھو بات، سمجھو ذرا۔ متنبی آیا مسیلمہ کذاب، اس نے کہا میں بناتا ہوں۔ الفیل ملفیل بنائی اس نے سورۃ فیل کے طرز پر، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب وبیل وخرطوم طویل۔ کیا کہنا ہے ہاتھی کا، اس کی اتنی بڑی دم، اتنا بڑا سونڈ۔ جب یہ تحریر اس نے لکھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کی، جو کنیز لے جا رہی تھی، اس نے کہا کتب کا طلعن علیک، تیری تحریر تجھ پہ لعنت کرتی۔ مسلمہ نے پوچھا کیوں؟ تو ادھر دیکھو، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سب سے پہلے رب کا تعارف ہے، یہاں رب کا نام ہی نہیں ہے۔ فیل 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 وما ادراک ما الفیل لہو ذنب وبیل وخرطوم طویل۔ اور راوندی نے ایک کتاب لکھی تھی قرآن کے مقابلے میں، اس کا نام تھا تاج۔ راوندی مشہور زندگی گزرا ہے نا، تو بغداد کے پل پر معری شاعر سے ملاقات ہوئی راوندی کی۔ معری حماسی کے مقابلے میں معری بہت بڑا شاعر ہے، اور اس کی کتاب آئی ہے، اس پر عبدالعزیز میمن نے حاشیہ لکھا ہے معری کے دیوان پر۔ تو معری سے راوندی نے پوچھا میری تاج دیکھی آپ نے کیسی ہے؟ کہ تاج کا لا یصلح حظوا للنعل، تیرا تاج تو اس قابل نہیں کہ جوتے کا تلوا بن جائے، وہ کوئی کتاب ہے؟ اور معری نے قرآن کی 8-10 جگہ پڑھی اور راوندی کو کہا اس کا جواب دے، کون جواب دے سکتا ہے؟ فصحاء و بلاغاء یا رب سب کے سب عاجز آ چکے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا میں بھی نبی ہوں، اور اس نے ایک وحی بنائی، ھذا نزل فی القادیان وما ادراک ما القادیان مملو من الخیرات والحسان۔ یہ قرآن قادیان میں نازل ہوا ہے، اور قادیان کیا ہے؟ حسیناؤں کا مرکز ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایسے قرآن کے مقابلے میں پیش کیا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز یہ مقابلہ نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پس بچو جہنم سے، التی وہ جہنم وقودھا جس کا ایندھن ہوگا الناس لوگ، والحجارہ اور پتھرے۔ لوگ جو شرک اور کفر کر چکے ہیں وہ جلیں گے ایندھن کی جگہ، اور ان کے جو معبد بنے ہیں، مندر بنے ہیں، جماعت خانے بنے ہیں، ان میں جو مال و متاع استعمال ہوا ہے وہ بھی جلے گا، اور مال دینے والے کو بھی جلائے گا۔ یاد رکھو اعدت للکافرین، یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یہ ہو گئی وعید، اور وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ یہ ہے تحدید چیلنج، اور فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا یہ ہے وعید، اور اب شروع ہو گئی تبشیر، خوشخبری ماننے والوں کے لیے، وہ تو نہ ماننے والوں کی سزا تھی۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ تفسیر بیضاوی میں اس جگہ لکھا ہوا ہے العمل الصالح ما صوغ الشرع، جس کی شریعت میں اجازت ہو۔ اذان سے پہلے اور اذان کے بعد درود شریف ہے، مؤذن کا بلند آواز سے نہیں ہے، یہ ما صوغ الشرع نہیں ہے۔ مردے کے لیے ایصال ثواب اہل سنت کا عقیدہ ہے، لیکن تیجا چیلم برسی اور عرس اور جمعراتیں اور کنڈے اور لیلۃ المعراج اور شب برات منانا یہ کئی نہیں ہے، شریعت نے اس کی گنجائش نہیں رکھی ہے۔
اپنی طرف سے دن بنانا، اپنی طرف سے ایک ترتیب بنانا، اس کو شریعت سمجھنا، یہ غلط طریقہ ہے۔ وبشر الذین آمنوا، خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک یعنی شریعت کے مطابق، ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری کی چلے گی من تحتہا، اس کے نیچے الانہار، نہریں، زمین دوز نہریں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت جس کا وعدہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس میں 4 نہریں ہوگی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی، خالص پانی کی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزقا، جب کبھی دیا جائے گا ان کو اس میں سے پھلوں کا رزق، پھلوں کا خوراک، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہیں گے یہ وہی تو ہے جو دیا گیا تھا ہم کو اس سے پہلے، مالٹا وہی ہے، سیب وہی ہے، خربوزہ اسی طرح ہے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو دیے جائیں گے ملتے جلتے، اور ان کو دیے جائیں گے ملتے جلتے، ہر رنگ اور ہر ذائقہ علیحدہ ہوگا، ایک مالٹے اور سنترے میں 12 قسم کا ذائقہ ہوگا، اور ان کو دیے جائے گا ملتا جلتا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں بیویاں ہوگی پاک دامن، پاک باز، صاف ستھری، بیوی صاف ستھری۔ دنیا کی عورتوں کو کبھی بناتے آدم کے عوارض پیش آتے ہیں، کبھی ماہواری سے ہوتی ہے، کبھی بچہ دے چکی ہوتی ہے، کبھی حمل، انسان ہے، بشر ہے، یہ سب چیزیں دنیا کے ساتھ ہیں، لیکن جنت میں بیویاں ان عوارض سے پاک ہوگی۔ ازواج مطہرہ، سوال یہ ہے کہ ازواج مطہرات کیوں کہتے ہیں؟ کیا ان کو حیض نہیں آتا تھا؟ تو ایک تو اس وجہ سے کہ یہی بیویاں قطعی طور پر حضرت کی جنت کی بیویاں ہیں۔ حضرت عائشہ ام المومنین اور علی کے درمیان کتنا اختلاف تھا، جنگ جمل پیش آیا، مگر حضرت عائشہ جس دن جنگ جمل میں گرفتار ہوئی اور حضرت علی نے کہا اعزاز کے ساتھ روانہ کرو، تو اس وقت یہ کہا ہی زوجۃ نبیکم فی الدنیا والآخرہ ولیکن ابتلیتم بہا۔ علی فرماتے ہیں ہی زوجۃ نبیکم فی الدنیا والآخرہ ولیکن ابتلیتم بہا، امتحان و آزمائش ہماری بہت سخت ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ پاک بیوی، پاک دامن، عفیفہ، نیک خصلت، نیک سیرت، وہ بھی ازواج مطہرات میں سے ہے، ازواج مطہرہ۔ حدیث شریف میں ہے نیک اور پاک بیوی جب آپ اس کو دیکھیں تو خوش ہو، اور جب آپ اس کو حکم دے فوراً تابعداری کر لیں، اور وہ عورت جس کو خاوند طلب کرے اور وہ نہ آئے، صبح تک ابو داؤد میں ہے، اس پر لعنت برستی ہے۔ اور فقہاء کہتے ہیں ناشزہ کے لیے نفقہ نہیں ہے جو خاوند کی نافرمان و سرکش ہو۔ اور ان جنتیوں کے لیے جنتوں میں بیویاں ہوگی صاف ستھری، وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں ہر طرح کی نعمتیں ہیں مگر ہمیشگی نہیں ہے۔ اب قرآن مجید میں بعض مثالیں آتی ہے بندوں کو سمجھانے کے لیے، تو مشرکین نے اشکال کیا کہ کیا ضرورت ہے، مشہور یہ ہے، لیکن تفسیر ابن کثیر میں تابعین سے منقول تفسیر اس طرح ہے کہ جب مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، گزشتہ 2 مثالیں آئی، تو منافقین نے کہا کہ ان قرآن کو کیا ضرورت ہے، خدا کو کیا حاجت ہے کہ وہ مثالیں دیتے ہیں؟ اس کا جواب ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالی حیا نہیں فرماتے، ان یضربا کہ بیان نہ کرے، مثلا ما کوئی سی مثال، بعوضۃ مچھر کی، فما فوقہا یا اس سے بڑی مخلوق کی، صغر میں بڑی ہو یا کبر میں بڑی ہو، فرا معانی۔ اللہ مچھر کی مثال دے، صغر میں بڑی یعنی اس کا پر، کبر میں بڑی یعنی مکھی، وہ جسم میں بڑی ہے۔ خدا تعالیٰ مکھی اور مچھر دونوں کا پیدا کرنے والا خالق ہے،
وہ مثال میں پیش کر سکتا ہے. مثال ممثل کے لیے نہیں، ممثل لہو کے لیے ہوتی ہے. تم جس قابل ہو ایسی مثالیں دی جائے گی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ بے شک یہ برحق ہے ان کے رب کے ہاں سے حق ہے. یہ مثال مناسب ہے، اس مثال کا فائدہ ہے، اس مثال سے نقصان کوئی نہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جو کافر ہے، فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا کیا ارادہ کیا اللہ نے ان مثالوں سے. اللہ فرماتے یضل بہ کثیرا بہکاتے ہیں اس کے ذریعے بتیروں کو جن پر مثال فٹ ہو جائے. ویہدی بہ کثیرا اور ہدایت دیتے اس کے ذریعے بہت لوگوں کو جو سمجھ لے عبرت لے. وما يضل به الا الفاسقین اور نہیں بہکاتے اس کے ذریعے مگر بہراہ روی کرنے والوں کو. فاسق چھوٹے گناہ سے لے کے بڑے گناہ تک بولا جاتا ہے. الفسق یطلق من الصغیرۃ الی الکبیرہ. الفسق یطلق علی العمل السوء وعلی الکفر البواح کلیات ابی البقاء. فسقہ خرجہ پھل جب باہر آ جائے چھلکا ٹوٹ جائے تو عرب کہتے فسقت. فاسق کو فاسق اس لیے کہتے کہ وہ ہاتھ توڑتا ہے آگے بڑھتا ہے. الذین فاسق وہ لوگ ینقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ کے عہد و پیمان کو جو عالم ارواح میں ہوا، جو انبیاء کے ذریعے ہوا، جو عقل و نقل کے ذریعے ہوا، جو شہادتین کے ذریعے ہوا، جو ہر عہد و وعد جو شریعت کے مطابق ہو اس کا پورا کرنا ضروری ہے. من بعد میثاقہ بعد اس کے پختہ ہونے کے. سمجھو ایک وعد ہے بین الرجلین ساو زما چپے وعدہ و بیگا پاگا کنڈا اور لگے دنا. وعدہ کیا جو تو نے پورا نہیں کیا. اور ایک عہد ہے بین الاقوام اور ایک میثاق ہے جو حتمی طور پر ہوتا ہے جس سے بڑھ کر کوئی اور وعدہ نہیں ہو سکتا. یہ وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد و پیمان کو بعد اس کے پختہ ہونے کے. من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ اور قطع کرتے ہیں توڑتے رہتے ہیں ما امر اللہ بہ وہ جو حکم دیا ہے اللہ نے اس کے بارے میں ان یوصلا کہ جوڑ دیا جائے. اللہ کا حکم ہے رشتہ جوڑا جائے، اللہ کا حکم ہے مسلمانوں کو جوڑا جائے. توڑتے وہ ہیں جو شرک سکھاتے ہیں، توڑتے وہ ہیں جو بدعت سکھاتے ہیں. توحید اور سنت جوڑ کے احکام ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور یہی فساد مچاتے ہیں ملکوں میں. اولئک هم الخاسرون یہ لوگ تباہ و برباد ہیں. کیف تکفرون باللہ کیسے کفر کرو گے اللہ کے ساتھ. وکنتم امواتا تھے تم مرے ہوئے بے جان. فی اصلاب آبائکم وبطون امہاتکم باپ کی پشتوں میں اور ماں کی چھاتیوں میں. فاحیاکم پس تمہیں زندہ کیا یعنی انشاکم پیدا کیا. ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. پہلے نہ تھے موجود کر دیے گئے، پھر دنیا میں لائے گئے، پھر تمہیں موت دے دی گئی. موت کے بعد پھر تمہیں حیات دی. وہ حیات قبر سے شروع قیامت تک ہے، درمیان میں کوئی اور موت نہیں. ثم الیہ ترجعون مسئلہ تفصیل کے ساتھ اپنی جگہ آئے گا. هو الذی اللہ وہ ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا جس نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ سب کچھ جو زمینوں میں ہے. جمیعاً سب کے سب. سوال یہ کہ سب تو ہمارے فائدے میں نہیں، کچھ فوائد ظاہر ہے کچھ باطن ہے. اللہ اکبر. کچھ زہریلی چیزیں ایسی ہیں جن کے کھانے کے لیے سانپ پیدا ہوتے ہیں. کچھ زہریلی دوائیاں جو بہت کارآمد ہے زہر مہرہ وغیرہ وہ سانپ کے سرے سے بنائی جاتی ہے.
ثم استوى الى السماء، پھر متوجہ ہوئے اللہ آسمانوں کی طرف، فسواہن، پر ٹھیک کر دیا ان کو، 7 سماوات، 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ کچھ مضامین انشاءاللہ کل اس کی تفصیل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم